مومنین و مومنات کے تحفظ کے لیے بلند تر صلوات۔ بیماروں کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ جتنے سادات و مومنین ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے ممکن حد تک بلند صلوات پڑھیں۔ خوشنودی سیدہ کونین کی خاطر بلند تر صلوات۔ تاجیل ظہور امام زمان کی خاطر بلند تر صلوات۔ دعائے طلوع شمس امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ معصوم امام کا فرمان ہے کہ بلند آواز سے درود اس لیے بھی پڑھا کرو کہ تمہاری نسلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا بِالْوِلَایَةِ الْمُرْتَضَوِیَّةِ وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِالْہِدَایَةِ الْحَیدَرِیَّةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَقِیقَةِ الْوَجْهِ الْأَتَمِّ الْعَارِفِ بِمَا فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ الْوَاقِفِ عَلَى جَمِيعِ السِّیَاسَاتِ وَالْحُکَمِ وَالدَّافِعِ جَیشَاتِ الْأَبَاطِیلِ وَالدَّامِغِ صَوْلَاتِ الْأَزَلِیلِ حَبِیبِکَ وَحَبِیبِنَا أَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولا سیما النور علی النور فی تحیاء الدجور والامام المنصور والسراج المستور مہدی هذه الامتی و خاتم الائمتی امام زماننا الحجت بن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنت اللہ علی من لم یقر بولایتہم او ادى نفسه فی آدائہم او کاس غیرہم بہم ابد الابدین و دہر الداہرین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خلق اللہ نوری۔ صلوات سارے صاحبان مل کے بلند آواز۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان کا یہ صف ماتم یہ صف ادا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دور نزدیک سے جتنے سنی شیعہ احباب امام حسین علیہ السلام کے غم میں اس صف پہ حاضر ہوئے ہیں، مالک ان سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ بار اللہ تیرے واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا جتنے مریضان کی دعائیں میرے ذمہ ہیں، بالخصوص جو مومنین و مومنات ہاسپٹلائزڈ ہیں، علی اصغر نامی بچہ علیل ہے، ترابی کی والدہ علیل ہے، توسل زہرہ ہاسپٹلائزڈ ہے، مالک تیرے واسطہ ثانیہ زہرہ کے زخمی سر کا تمام مریضان کو صحت کاملہ و شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا کی جتنے بھی اولاد ماتمیوں کی دعائیں میرے ذمہ ہیں، بالخصوص بھائی لال حسین، بھائی محمد رضا، شبیر جعفری، شکیل احمد، ارشد بھائی گلفام،
عرفان شادی جنگ سے فخر شادی اور یا کوئی ماتمی اس وقت فرش عزا کی زینت ہے، مالک تو تمام ناموں سے واقف ہے، ان تمام بھی اولاد ماتمیوں کو ماتمی عطا فرما۔ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے مالک تمام مومنین و مومنات کو، ذاکرینوں، علماء، خطباء تمام کو اپنی محافظت میں رکھ۔ مالک ذکر کی عزت کا واسطہ جتنے والدین اپنے بچے اور بچیوں کے مناسب کف کے حوالے سے پریشان ہیں، مالک انہیں اچھے اور مناسب کف عطا فرما۔ مالک ذکر کی عزت کا واسطہ میرے بانیان کی عزت، رزق، بخت، اقبال میں بے بہا اضافہ فرما۔ مالک تیرے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا اس گھر پہ اپنی خصوصی رحمات کا نزول فرما، اس گھر سے آفات و بلیات کو دور فرما۔ مالک اس پرآشوب دور کے اندر ہر مومن کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ جتنے سادات و مومنین ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، بالخصوص بانیان کے مرحومین، مالک تمام مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ مالک انہیں برزخ کے نعمات سے منعم فرما۔ بروز محشر سید الشہداء حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما۔ مالک ذکر کی عزت کا واسطہ ہمارے جوانوں کو سیرت حضرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پورے ملک سے جتنے افراد کی دعائیں مجھ حقیر کے ذمے ہیں، مالک تیری ذات انہو علیم بذات الصدور ہے۔ مالک تو تمام افراد سے بھی واقف ہے، تمام دعاؤں سے بھی واقف ہے۔ مالک تمام افراد کی تمام دعائیں مستجاب فرما۔ مالک لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، فیصل آباد والوں ضرور آمین کہنا، اس زمانے کی اہم ترین دعا مگواروں، مالک لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، ہمارے وارث ہادی برحق منتقم خون حسین یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا مالک ہم سب کا شمار امام وقت کے ناصرین میں فرما۔ ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ گلا میرا بڑا تھکا ہوا ہے، اگر آپ ساؤنڈ والے بھائی میرا ساتھ دیں گے تو بات کرنا آسان ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر۔ سارے افراد شامل نہیں ہیں، مل کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر۔ ہاں یوں ہی نہ بات۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان۔ نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت۔ سارے بولو حسینیت بتانے کے دن ہیں، حسینیت بتانے کی راتیں ہیں۔ حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، برائے خوشنودی امام زمان صلوات۔ آواز بلند تر صلوات۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے بات کا آغاز کیا جائے؟ میں مجلس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے امام معصوم کا فرمان تلاوت کر دیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہماری وکالت کے لیے بولتا ہے، ہم 14 قبر سے حشر تک اس کی وکالت میں بولتے ہیں۔ آپ کی کیا کہنے؟ پاک مخدومین اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔ آپ نے بھی آل محمد کی وکالت میں بولنا ہے، اور شیخ صاحب میرے نام کے ساتھ تو پہلے لکھا جاتا ہے وکیل آل محمد۔ آج ہم نے مل کے آل محمد کی وکالت کرنی ہے۔ بلا تمہید بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، ملت مسلمہ توہین رسالت کے خلاف صف آرا ہوتی ہے، جلوس نکالتی ہے، لیکن میں محرم الحرام کے اس مہینے میں ممبر غدیر کی یاد میں سجے ہوئے اس ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ملت مسلمہ سے کہوں گا
جب تک یہ پتا نہ ہو کسی کی عزت کیا ہے تب تک اس کی توہین کا پتہ نہیں چلے گا۔ پہلے دیکھو نبی کی عزت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا اقتدار کیا ہے، نبی کا اختیار کیا ہے۔ آئے قرآن سے نبی کا اختیار سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا اسد شاہ جی قرآن پڑھیں گے تو پہلے بسم اللہ تو پڑھنی پڑے گی۔ میرا بیدار مجمع تھوڑا میرا ساتھ دے گا، قرآن پڑھیں گے تو پہلے بسم اللہ تو پڑھنی پڑے گی، اور بسم اللہ کی تلاوت کرنا بڑا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ مسلک اور ہے جنہوں نے قرآن سے 113 آیتوں کو نکال دیا۔ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جزو قرآن نہیں مانتے۔ پھر کہہ رہا ہوں لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جزو قرآن نہیں مانتے۔ لالو صاحب میں بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ لوگ بسم اللہ کو جزو قرآن کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر ایک دن میں نے رسول کا خطبہ نکاح پڑھا جو سرکار ابو طالب نے پڑھا تھا، تو سرکار ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا۔ تب مجھے پتا چلا تھا کہ لوگ ابو طالب کی دشمنی میں بسم اللہ کو جزو قرآن نہیں مانتے۔ کیا بات ہے آپ کی، آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں۔ لوگ علی کے بابا کے بغض میں بسم اللہ کو جزو قرآن نہیں مانتے۔ اور پھر فیصلہ بات والا ہوگا یہ جو بسم اللہ نا اس کا آغاز با سے، اور بات تب تک نہیں ہوتی جب تک نقطہ نہ ہو۔ بڑی توجہ، چھوڑ دو پنکھے کو، ضرورت نہیں ہے۔ بات تب تک نہیں ہوتی عمران بھائی جب تک نقطہ نہ ہو، اور علی فرماتے انا نقطۃ التی تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ اللہ جانے کون جملے کا لطف لے کون ضائع کر دے، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ شیخ صاحب بندے علی کا نام لے یا نہ لے، اللہ تب تک اپنے قرآن کا آغاز نہیں کرتا جب تک یا علی نہیں کہتا۔ اس بندے کو میری بات سے اتفاق ہو وہ بندہ ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تب تک اپنے قرآن کا آغاز نہیں کرتا جب تک یا علی۔ بابا اسد شاہ جی یہاں پہ نا ایک معترض کا اعتراض ہے کہ جی شیعہ قرآن نہیں کھولتے، شیعہ قرآن پڑھتے نہیں، شیعوں کو کیا پتا قرآن میں ہے کیا؟ یہ معترض اعتراض کر رہا ہے، شیعہ قرآن کھولتے نہیں، شیعہ قرآن پڑھتے نہیں، شیعوں کو کیا پتا قرآن میں ہے کیا؟ ہماری قوم شیعہ کا سب سے چھوٹا نوکر علی جون ممبر پہ ببانگ دہل اعلان کر کے کہہ رہے ہیں جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں جناب کو پڑھنا آتا ہی نہیں، جتنا ہمیں پتا قرآن میں ہے کیا جناب کو اندازہ ہی نہیں۔ لال حسین جملہ اتنا بڑا نا اتنا مجمع ہی نہیں، میرے سامنے لاکھ بندہ بیٹھا ہو، بابا اسد شاہ جی میں جملہ کہوں لاکھ بندہ اٹھ کے بھی بولے تب بھی جملے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سر اٹھاؤ بتا دیتا ہوں قرآن میں ہے کیا۔ حرف زما ہے، حرف مکا ہے، لفظ خاص ہے، لفظ عام ہے، لفظ واحد ہے، معنی جمع ہے، لفظ جمع ہے، معنی واحد ہے، بحث ماضی ہے، معنی مستقبل ہے، خطاب کسی قوم سے، مخاطب کوئی قوم، خطاب پیغمبر سے، مراد امت، اس میں ذکر انبیاء ہے، تذکرہ غزوات رسول ہے، اس میں حقائق اسلام ہے، شرع ادیان ہے، جذبات و محسوسات کا سود ہے، تصور و تخیلات کے شعلے ہے، شعور و ادراک کا بانگین ہے، وجدان و آگہی کا لطف ہے، کلیوں کا روپ ہے، شگوفوں کا محروب ہے، ستاروں کا جمال ہے، آبشاروں کا ترنم ہے۔ اس قرآن میں حکایتیں ہیں، شکایتیں ہیں، روایتیں ہیں، قرآن میں اختصاص ہے، ایجاد ہے، اجتناب ہے، فصل ہے، خبر ہے، انشاء ہے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اس قرآن میں پھول کا ذکر ہے، خار کا تذکرہ ہے، غیر کا ذکر ہے، یار کا تذکرہ ہے، نفرت کا ذکر ہے، پیار کا تذکرہ ہے، جمل کا ذکر ہے، جمال کا تذکرہ ہے، آگ لگانے والوں کا ذکر ہے، آگ گلزار کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ جاگرا دوستو جملہ کہنے لگا ہوں، اس قرآن میں گھر کی چار دیواری میں مرنے والیوں کا ذکر ہے اور میدان میں آ کے لڑنے والیوں کا تذکرہ۔ کیا بات ہے آپ کی، آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ سارے بولو علی حق، علی حق، علی حق، پچھلے بندے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ قرآن میں گھر کی چار دیواری مرنے والیوں کا ذکر ہے اور میدان میں آ کے اللہ
تب تک اپنے قرآن کا آغاز نہیں کرتا جب تک یا علی نہیں کہتا. بات بولی تو نہیں جناب؟ یہ ممبر بھائی یہاں سے ہم نبوت سمجھا رہے ہیں. عقیل صاحب یہاں سے ہم توحید بھی سمجھاتے ہیں. چاچو جی بندے آیا کرے تو پھر پتہ چلے. مہدی دیکھ میری طرف. بندے آیا کریں تو پھر پتہ چلے کہ یہاں سے توحید پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی. لوگ تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ شیعہ ممبروں سے توحید نہیں پڑھتے. او بے وقوف ہم ہی تو توحید پڑھتے ہیں. ہم کی مجھے بیداری چاہیے. ہم ہی کو توحید پڑھتے ہیں. وہ اس لیے کہ ابو طالب کے بیٹوں کے سوا کسی نے توحید پہ خطبہ دیا ہی نہیں. جاگیے گا جاگیے گا. جوانوں کے ہاتھ نیچے رہیں گے تو پھر علی جان کو دکھ لگے گا. ابو طالب کے بیٹوں کے سوا کسی نے توحید پہ خطبہ بابا جی دیا ہی نہیں. اور ابو طالب کے بیٹوں کے سوا کسی نے توحید پہ خطبہ اس لیے نہیں دیا کہ توحید پہ بولنے کے لیے ابو طالب کی گود جیسا ممبر چاہیے. یار میرے جملے لکھنے کے قابل ہیں اگر آپ قبول فرمائیں. توحید پہ بولنے کے لیے محترم ابو طالب کی گود جیسا ممبر چاہیے. میرا جوان پھر اس پہ بیٹھا جائے تو پھر توحید پہ بات ہوتی. ہاں پھر اس پہ بیٹھا جائے پھر اس پہ بیٹھنے کے بعد توحید پہ گفتگو ہوگی. اور چاچو جی دنیا والے توحید پہ بات کرتے کرتے بابا جی صرف اتنی بات کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ میاں کرسی پہ بیٹھے گا. کہتے ہیں قیامت کے دن توجہ قیامت کے دن اگر آواز بہتر ہو سکتی ہے تو کر دیجیے گا. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیے گا میری طرف. لوگ کہہ رہے ہیں دنیا والے کہہ رہے ہیں اولی کئی مولوی صاحبان کا کہنا ہے قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. اور میں کھل کے عقیدہ سمجھانے لگا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں دنیا والے کہہ رہے ہیں کئی مولوی صاحبان کا کہنا ہے قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. میں کہتا ہوں قیامت کے دن اللہ کرسی سجائے گا ضرور لیکن بٹھائے گا علی کو. آپ جیئے آپ زندہ و سلامت ہو. آپ کی کیا بات ہے مالک آپ کی جوانی سلامت ہو. قیامت کے دن اللہ کرسی سجائے گا ضرور لیکن بٹھائے گا حیدر کرار پہ. بھائی جان جو کرسی پہ بیٹھ جائے نا وہ ہمارا اللہ نہیں وہ ہمارا امام ہے. یہی تو ہم دنیا کو سمجھاتے آ رہے ہیں. توجہ میں نے کہا جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ ہمارا اللہ نہیں وہ ہمارا امام ہے. ہاں قیامت کے دن جو شفاعت کا حق رکھتا ہے وہ ہمارا امام ہے. یہی تو ہم دنیا کو سمجھاتے آ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے تمہارے درمیان کچھ فرق ہیں مل بیٹھ کے وہ فرق نکال لیں. شیخ صاحب دنیا کسی اور کو اللہ مانتی ہے ہم کسی اور کو اللہ مانتے ہیں. دنیا کسی اور کو نبی مانتی ہے ہم کسی اور کو نبی مانتے ہیں. دنیا کی امامت میں اور ہماری امامت میں بڑا فرق ہے. دنیا امام اسے مانتی ہے جس کی نیند سے نماز بہتر ہوتی ہے اور ہم امام اسے مانتے ہیں جس کی نیند نبیوں کی نماز سے بہتر ہوتی ہے. ہائے 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 بات میں کر گیا ہوں مالک تیری جوانی سلامت رکھے. شاباش کیا بات آپ بھائی فرق ہے نا. دنیا امام اسے مانتی ہے جس کی نیند سے نماز بہتر ہوتی ہے اور ہم امام اسے مانتے ہیں جس کی نیند بولیے گا جس کی نیند نبیوں کی نماز سے بہتر ہوتی ہے. بابا سے چلی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے یہ ایک ٹریک مل گیا ایک رستہ مل گیا. اس پہ دو باتیں مجھے کہنا پڑ گئی. قرآن نے نبی کا اختیار بتایا نبی کا اقتدار بتایا. سورہ مبارکہ حشر بیٹا دیکھیے سورہ مبارکہ بولو
سارے بولو. سورہ مبارکہ حشر، اس میں اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دے بولے. لال یہ رسول کا اختیار ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکے رک جاؤ. اس سے رک جاؤ. اچھا یہ نہیں بتایا کہ کیا رسول دے، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. بابا اسد شریف اگر میں آیت کا مفہوم سمجھاؤں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو نبی دے وہ لے لو، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ. وہ لال حسین، اللہ اپنے نبی کی امت کو یہ سمجھا رہا ہے کہ نبی کا حکم آنے کے بعد اپنی عقل کا استعمال حرام ہے. میرے سارے مجمع نے بات کو قبول نہیں کیا، مگر میں آج سمجھاؤں گا. بیٹا بیٹھنے والی بات کرو. نبی کا حکم آنے کے بعد عقل کا استعمال حرام ہے. گنجائش نہیں کہ یہ کھوپڑی تب استعمال کی جائے جب نبی کسی شے کا حکم دے. فیصلہ بات والوں، گنجائش نہیں. لال حسین، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کھوپڑی تب استعمال کی جائے. نبی کا حکم آنے کے بعد اپنی عقل کا استعمال حرام ہے. اگر نبی کہیں، سروں کو اٹھائیے گا، اگر نبی کہیں یہ نماز الگ الگ پڑھو، اس نماز کو با جماعت پڑھنا حرام ہے. میں آسان کرتا جاؤں گا، بڑی توجہ. اگر نبی کہیں دوپہر میں روزہ کھول لو، تو جو کھول لے اس کا ہے. مولا نے جگہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ جی آپ زندہ و سلامت ہو. جو شام تک جائے بابا جی اس کا نہیں ہے. نبی کا حکم آنے کے بعد عقل کا استعمال حرام ہے. اور شیخ عقیل صاحب، میں آج سمجھاؤں گا کہ اگر حکم رسول کی موجودگی میں عقل استعمال کی جائے تو پھر ہوتا کیا ہے. بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، بندہ بھی عام نہیں تھا، بڑا وی آئی پی بندہ تھا، نماز تراویح کا پہلا امام تھا. جاگنا جاگنا جوانو جاگنا، بڑی توجہ. نماز تراویح کا پہلا امام تھا، نام تھا ابی بن کعب. نمازی نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک نماز خود مسجد میں آ گئی. دل چاہے تو بولنا، دل نہ چاہے تو لال حسین علی جون کے ساتھ نہ بولنا. نمازی نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک نماز خود مسجد میں آ گئی. ابی بن کعب نماز کی کیفیت میں تھے، قریب سے رسول گزرے. رسول نے نمازی کی طرف نہیں دیکھا، قریب سے گزرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے اپنے صحابی سے حسنین کے نانا نے کہا ابی آؤ ذرا میری بات سنو، ابی آؤ ذرا میری بات سنو. یہ کہنے کے بعد نبی مسجد نبوی کی محراب میں بچھی ہوئی نبیوں کی سیادت کی مسند میں بیٹھ گئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد ابی خدمت رسول میں آئے، آ کے نبی کو سلام کیا کہ رحمت نے رخ پھیر لیا. ابی بن کعب دوسری طرف سے آئے، آ کے پھر نبی کو سلام کیا کہ رحمت نے پھر رخ پھیرا. ابی بن کعب سامنے آ کے ہاتھوں کی جوڑے، یا رسول اللہ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. رسول فرماتے ہیں ابی میں نے تمہیں بلایا تھا، ابی میں نے تمہیں بلایا تھا. جاگنا جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے، ابی میں نے تمہیں بلایا تھا، ابی میں نے تمہیں بلایا تھا. ابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. رسول کے چہرے کے تیور بدل گئے. رسول جلال میں آ کے فرماتے ہیں میں تیری نماز کو کیا سمجھوں؟ نماز کو مانتے ہو؟ اسے نہیں مانتے جس نے نماز کا حکم دیا. جاگو جاگو مولا کا واسطہ. نماز کو مانتے ہو؟ اسے نہیں مانتے جس نے نماز کا، آپ جی آپ زندہ و سلامت ہو، جس نے نماز کا حکم دیا. ابی رسول سے کہنے لگا یا رسول اللہ میری وہ نماز آن ممبر کی قسم، جملہ ایسا کہ خود بخود قلب کے اندر اتر جائے گا. ابی رسول سے کہنے لگا یا رسول اللہ میری وہ نماز. رسول فرماتے ابی اگر تم میرے بلانے پہ آ جاتا
تیرا ایک ایک قدم نماز بن جاتی ہے۔ کیا بات ہے، مالک آپ کی زبانی سلامت رکھے۔ اگر تو میرے بلانے پہ آتا تیرا ایک ایک قدم نماز بن جاتا۔ ابی رسول سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نماز پھر پڑھوں؟ اب آپ چلی جس بندے کو جملہ سمجھ آیا اور وہ بندہ علی جون کے ساتھ بول پڑا، میں دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے اس بندے کو لاہور تک سلام کرتا جاؤں گا۔ ابی رسول سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نماز پھر پڑھوں؟ رسول فرماتے ہیں نماز بعد میں پڑھنا، پہلے کلمہ پڑھ۔ شاباش دیو، نماز بعد میں پڑھنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا۔ بڑا جملہ تیری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، نماز بعد میں پڑھنا پہلے نہ میری جتنی آواز ہوگی تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ نماز بعد میں پڑھنا پہلے، نماز بعد میں پڑھنا پہلے۔ بابری میں ہاتھ باندھ کے ملت مسلمہ کے علماء سے کہوں گا فیصلہ کرو، ابی بن کعب اگر حکم رسول کی موجودگی میں اپنی عقل استعمال کرے، اسے کلمہ پھر پڑھنا پڑتا ہے، تو پھر مسلمان علماء فیصلہ کرو جس نے بھی حکم رسول کی موجودگی میں اپنی عقل کو استعمال کیا ہے، یا اس کا کلمہ دوبارہ دکھا یا اس کا کفر تسلیم کر۔ یا اس کا کلمہ دوبارہ دکھا یا اس کا کفر تسلیم کر۔ آپ کی کیا بات ہے؟ مالک صحت کے ساتھ سلامت رکھے، گنجائش نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کھوپڑی تب استعمال کی جائے جب نبی کسی شے کا حکم دے دیں۔ فیصلہ باد ہے، بڑا زیرک اور دانا مجمع ہے۔ چچوری آپ کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اس جملے کے اوپر صرف خالص شیعہ بولے گا۔ لال حسین جو خالص شیعہ نہیں، اس کے سر کے اوپر سے علی جون کا جملہ گزر جائے گا۔ نبی کا حکم آنے کے بعد عقل کا استعمال حرام ہے۔ اگر نبی کہیں، دیکھیں گا میری طرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ قبول کیجیے گا۔ اگر نبی کہیں گھر میں رہو اور وہ عقل استعمال کرتے ہوئے میدان میں آ جائے، زندہ باد، مالک آپ کی زبانی سلامت رہے۔ سبحان اللہ، آپ کے سمجھنے کو میرا سلام ہے۔ نبی کا حکم آنے کے بعد عقل کا استعمال، آپ کی کیا بات ہے؟ عقل کا استعمال حرام ہے، گنجائش نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کھوپڑی، یہ عقل تب استعمال کی جائے۔ لال مجھے ایک اور منظر یاد آ رہا ہے، وہاں بھی بابا سے شدید عقل استعمال ہوئی ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ شیعوں کے حافظے کمزور نہیں ہوتے، اور نباس شیعہ کا دماغ بڑا قوی ہوتا ہے۔ لالو صاحب، شیعہ کی کھوپڑی بڑی تیز چلتی ہے۔ ہمیں تو کٹے ہوئے پیروں والی اونٹنی بھی یاد ہے۔ بھائی میں جملہ کہہ رہا ہوں چاچو جان سے، آخری ماتمی تک اگر بات سمجھ آئے تو پھر ویسے بولیے گا جیسے بولنے کا حق ہے۔ ہم نے تاریخ میں موجود جانور بھی یاد رکھے ہیں اور جانوروں پہ بیٹھے ہوئے جانور بھی یاد رکھے ہیں۔ جو بندے سمجھ گئے ہیں آپ جی، مالک آپ کی زبانی سلامت رکھے۔ ہم نے تاریخ میں موجود جانور بھی یاد رکھے ہیں اور جانوروں پہ بیٹھے ہوئے۔ اور مجھے ایک اور منظر یاد آ رہا ہے، وہاں بھی عقل استعمال ہوئی ہے۔ نبی کے حکم کی موجودگی میں، رسول کے حکم کی موجودگی میں، معصوم کے حکم کی موجودگی میں، حجت کے حکم کی موجودگی میں عقل استعمال کی گئی ہے۔ بابا سے شدید وہ منظر کیا تھا کہ نبی نے فرمایا وہ ایک عورت ہے، اس کے چوڑے میں خط ہے۔ ہاں
وہ ایک عورت ہے، اس کے جوڑے میں لال خط ہے. یہ کہنے کے بعد نبی نے کسی سے کہا، بابا اسد شادی مجھے پتا ہے کس سے کہا، نام بھی آتا ہے، لیکن میں وہ نام ممبر سے نہیں لیتا کہ جو نام کنفرم ہو، وردیت مشہور ہو. واہ واہ واہ، کیا ہی بات ہے. جو بندے پہنچ گئے، واہ. نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی نے ان سے کہا، بڑی توجہ، ان سے کہا جائیے اس عورت کے جوڑے میں خط ہے، وہ خط لائیے. فیصلہ بات والو جملے پہ غور رہے. نبی نے فرمایا وہ ایک عورت ہے، اس کے جوڑے میں خط ہے، جائیے وہ خط لائیے. وہ آئے اس عورت کے سامنے، انہوں نے آ کے پوچھا تیرے پاس خط ہے؟ واہ 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 واہ، کیا ہی بات. اور توہین رسول کسے کہتے ہیں؟ اور توہین رسالت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا بابا جی کوئی نہیں ہے. خط نہیں. ان کا عجیب بات، نبی کہتے تھے ہے، نہیں ہے. تو کہتی ہے نہیں، شاید تو ٹھیک کہتی ہے. وہ پلٹ آئے. میں نے لاہور میں بولا تھا کیونکہ ہم سارے پنجابی داد دا نشہ کرنا جو موجود ہے، لیکن آپ کا مجمع اتنا ذہین ہے، اتنا زیرک ہے. لالو صاحب مجھے کروڑ فیصد یقین ہے کہ اس مجمع کے اندر نواز شریف لفظ ضائع ہونے والا نہیں. جب وہ پلٹ آئے نا تو رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ او جنانی تے قسمہ کھا دی کہ خط نہیں. نبی فرمایا بیٹھ جا، بیٹھو یہاں پہ. لال تیرے مجمع